جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں، اگر آپ اس دنیا کے اندر ایک مطمئن اور بے فکر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو زندگی اس طرح گزاریے جس طرح شریعت نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا دن، ہماری رات، ہمارا چلنا اور پھرنا، اٹھنا اور بیٹھنا عین شریعت کے مطابق ہو، اور بالخصوص ہمیں وہ طور اور طریقے، وہ ذکر اور اذکار جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کی خوشیوں کی ضمانت قرار دیا ہے، اور زندگی سے برائیوں کو اور زندگی سے جو ہے وہ تنگیوں کو دور بھگانے کا طریقہ قرار دیا ہے، ان کو بالخصوص اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے۔ اور انہی اذکار کے اندر ایک ذکر آخری 2 صورتوں کا پڑھ لینا ہے۔ معوذتین، یہ ایسی 2 صورتیں ہیں جو انسان کی حفاظت کرنے والی ہیں، انسان کی رکھوالی کرنے والی ہیں، انسان کو پناہ دینے والی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے ایک محافظ اور ایک باڈی گارڈ کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کو بھی ان صورتوں کی تلاوت کرنے کی تلقین کرتے تھے، حکم کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مختلف فضائل بیان کیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر ان کی تلاوت کیا کرتے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے ہر چیز کا نام لے کے اس سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ جب اللہ نے ان 2 صورتوں کو اتار دیا، نازل کر دیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزوں کا نام لینا چھوڑ دیا، اور ان 2 صورتوں کے ہی ذریعے ساری مخلوقات کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کے اوپر پھیر لیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہاتھوں کی برکت سے اور ان 2 صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے سکون اور راحت عطا کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کتنا بدبخت جانور ہے، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ نمازی کو چھوڑتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، اس کے اندر نمک کو ڈالا، اور پھر اس نمک کو اپنے زخم کے اوپر لگایا، اس پانی کو اپنے زخم کے اوپر لگایا، ان 2 صورتوں کی تلاوت کی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کی، اور آپ نے دم بھی کیا، اور ساتھ ساتھ اس زخم کے اوپر پانی اور نمک کو بھی لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان عظیم وظیفوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔